مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے BA اردو سیمسٹر 2 سیکنڈ سیمسٹر MJC 2 کے اندر پڑھنا ہے۔ سیکنڈ یونٹ میں رشید احمد صدیقی کا جو انشائیہ ہے چارپائی، تو آج ہم پڑھیں گے رشید احمد صدیقی کی انشائیہ نگاری۔ ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ رشید احمد صدیقی کی انشائیہ نگاری۔ یوں تو رشید احمد صدیقی ایک اچھے استاد، محقق اور ناقد بھی تھے، مگر ان کی اصل وجہ شہرت طنز و مزاح کے میدان میں ان کی جولانی طبع کی بدولت مستحکم ہوتی ہے۔ رشید صاحب کی تحریروں کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی طبیعت میں غور و فکر ہے۔ رشید احمد صدیقی صاحب نے طنز و ظرافت کا پیرایا اختیار کیا اور نصف صدی تک اس میدان کے نمایاں شہسوار بنے رہے، مگر ان کے مطالعے میں ایک ایسی منزل بھی ہے جو اپنے دور کے بعض ادبی میلانات اور ان کی اہمیت یا عدم اہمیت کے بارے میں قطعی فیصلہ بھی صادر کرتے ہیں۔ اس مقام پر ان کی شخصیت کا جو پہلو بہت نمایاں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رشید صاحب اپنی لطیف الطبعی کے باوصف بے حد سنجیدہ بھی تھے۔ ناظرین آگے دیکھیے۔ اردو نثر کے اسلوبی ارتقاء میں رشید احمد صدیقی کے اسلوب کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے اسلوب نے اردو نثر کو نئی آب و تاب اور نیا رنگ و آہنگ عطا کیا۔ بالخصوص طنز و مزاح کا جو اسلوب اختیار کیا وہ اپنی فکری بصیرت اور فنی بصیرت کے اعتبار سے غیر معمولی ہے۔ رشید احمد صدیقی کے طنز و مزاحیہ اسلوب میں پیرایا اظہار کی جتنی جدت و ندورت موجود ہے، وہ لفظوں کا مزاج و آہنگ، جملوں کی ترتیب و ساخت اور بیان و بدیع کی صنعتوں کے افکارانہ استعمال سے اپنے اسلوب کو جیسی طرفگی اور نیرنگی بخشتے ہیں۔ اس طرح طنز و مزاح کے اسالیب شاذی ملتے ہیں۔ اس طرح رشید احمد صدیقی کے اسلوب کی عظمت اور وقار و تمکنت مسلم ہے۔ آج تک ان کی انشا پردازی سے متعلق بے شمار مضامین اور کتابیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن رشید صاحب کے اسلوب کو تجزیاتی نقطہ نگاہ سے بہت کم دیکھا گیا ہے۔ یوں بھی ہمارے یہاں اسلوبیاتی مطالعہ کی روایت بہت مستحکم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی اسلوب پر گفتگو کرتے ہوئے مضمون نگار عموماً چند مخصوص روایتی اور تعریفی جملوں اور مخصوص صلاحیتوں کے سہارے اسلوب کے معائب و محاسن پر بے تکلف باتیں کہتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں اور ان لوگوں کو شیئر کریں جو ابھی سیمسٹر 2 میں ہیں اور ان کا MJC پیپر اردو ہے۔ حالانکہ اسلوبیاتی مطالعے میں اس طرح کے غیر استدلالی مطالعے کی قطعی گنجائش نہیں، کیونکہ اسلوبیاتی مطالعہ ایک سائنسی طرز عمل اور معروضی مطالعہ ہے۔ آگے دیکھیں ناظرین، رشید صاحب کی ظرافت محض زندہ دل ہی نہیں، ایک سنجیدہ مقصد بھی رکھتی ہے۔ اس کے بعد ان کی آرٹ کا نمبر ہے۔ یہ آرٹ عجیب و غریب چیزوں کو باہم رشتہ کر دینے کا آرٹ ہے۔ ندی اور عورت دونوں کا ایک ہی بیوپار ہے، دونوں طاقت اور رفاقت پسند کرتی ہے۔ رشید احمد صدیقی کی تشبیہات بھی نہایت چست اور جاندار ہے۔ شیخ پیرو کا قد ایک مضبوط نیم سوختہ بول کے تنے کی مانند ہے۔ صدر کرسی صدارت پر اس طرح رونق افروز ہے جیسے ڈیوٹ پر بھالو، شراب کی بوتل جیب سے اسی طرح برآمد ہوتی ہے جیسے دلہن حجلہ عرسی سے نکلے یا بہادر کی تلوار نیام سے باہر آئے۔ رشید احمد صدیقی نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ وہ عام طور پر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں، اور اس کی خوبی یہ بتائی کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ نہ تو کہنے والے کو اس کی فکر کہ وہ کیا کہتا ہے
اور نہ سننے والے کو اس کا غم کہ اس کو کیا سننا پڑا۔ رشید صاحب کو احساس ہو کہ نہ ہو، لیکن سننے والے پر جو گزرتی ہے اس کا اسے شدید احساس ہوتا ہے۔ ایسی غیر متعلق باتیں سن رہا ہے کہ جس سے اس کی طبیعت میں کبیدگی پیدا ہو رہی ہے۔ مختصر یہ کہ رشید احمد صدیقی صاحب طرز انشا پرداز اور پرداز ہے، یہ منفرد اسلوب صاحب اسلوب ہے۔ ان کی تحریر ان تمام اوصاف سے متصف ہے جو ایک بے مثال صاحب اسلوب کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے ایک ایسے اسلوب کی طرح ڈالی اور اس کو بار آور کیا جو ان کا صرف ان کا اپنا ہے، جس کو خشاچین تو بہت سے مل جائیں گے لیکن مقلد شاید ہی کوئی اور ہو بلکہ کوئی نہیں۔ خیر ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتلائیے، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔